بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولود نبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا چاہیے یا نہیں منانا چاہیے؟ اب یہ بحث تو عاشقان رسول اس موقع پہ کریں گے، کیونکہ ہر عاشق کا عشق کو اظہار کرنے کا انداز مختلف ہوا کرتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک بندہ تھا، گزر رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام بہت جلالی تھے، تو مجذوب قسم کا بندہ تھا۔ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو اگر میرے پاس ہوتا تو بکری کا دودھ پلاتا۔ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آئی یہ بات۔ موسیٰ علیہ السلام کو کہا آپ نے کیوں جھڑکا میرے بندے کو؟ مجھے اس کے یہ کلمات اس قدر پسند آ رہے تھے جب وہ کہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ میں آپ کو بکری کا دودھ پلاتا آپ اگر میرے پاس ہوتے۔ ایک بڑھیا یوسف علیہ السلام کے دام لگانے کے لیے ایک پتھر لے کے آئی جس سے وہ چکی پیسا کرتی تھی۔ لوگوں نے کہا یہاں تو بڑے بڑے سردار موجود ہیں، تو کیا آئی ہے یہاں پہ لینے کے لیے؟ کہنے لگی کم از کم میرا بھی تو یوسف علیہ السلام کے خریداروں میں نام آ جائے گا۔ اسی طرح عشق کے انداز کی جب بات کی جائے تو ہر عاشق کا الگ انداز ہوتا ہے۔ وہ اس سے پوچھا جائے کہ جو انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ آج میرا باپ آئے گا، آج میری ماں آئے گی، گلی گلی نکڑ نکڑ پہ مٹھائیاں بانٹ رہا ہوگا، آج میرا بیٹا پیدا ہو رہا ہے، آج میرے استاد تشریف لے کے آ رہے ہیں۔ حتیٰ کہ یہ دیکھا گیا کہ جب یہ اعتراض کرنے والے جو کہتے ہیں کہ حضور کی محفلیں نہیں سجایا کریں، جشن عید میلاد النبی جائز نہیں ہے، ان سے یہ پوچھا جائے گا کہ آپ جب بخاری شریف کا درس رکھتے ہیں، آپ جب ختم بخاری شروع کرتے ہیں یا ختم بخاری کو ختم کر رہے ہوتے ہیں، تکمیل جو کہ صحیح لفظ دیا جاتا ہے، تو اس وقت یہ دیکھا جاتا ہے کہ شروع میں بھی جشن مناتے ہیں اور ختم بخاری میں آخر میں بھی جشن منا رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت تو جشن جائز ہو جاتا ہے۔ اس وقت بریانیاں قورمے کھلانا بڑے چرچے کے ساتھ، کارڈ چھپوا کے، پیسوں والے ہار پہنا کے، اساتذہ کو تحفے دے کے، وہ تو جشن منانا بہت ہی زیادہ مقبول ہے، قبول ہے، مبرور ہے۔ لیکن جب محفل کا تعلق آئے تو کہتے ہیں کہ بھئی یہ جائز نہیں ہے۔ آپ یہ بات دیکھیں، چلے یہ بات سمجھ میں آ گئی، جائز نہیں ہے۔ آپ کو اپنے باپ نے یا دادا نے کوئی پراپرٹی دی ہے، وہاں وفات ہو گئی ہے دادا کی، لیکن ذکر یہ کیا جاتا ہے کہ یہ دیکھیں یہ تو ہماری حویلی، یہ ہمارا چھوٹا گھر، یہ ہماری مسجد، یہ تو فلانا میرے دادا نے مجھے دی تھی۔ یہ کیا چرچا نہیں ہے مرے ہوئے دادا کا؟ زندہ تو باپ تشریف لے کے آ رہا ہے۔ سارے بخاری شریف کی ختم نبوت اور ختم قرآن اور ختم بخاری اور تفسیر میں موجود بریانیاں کھانے والے زندہ تو ہیں، لیکن یہاں دیکھا جائے، اگر یہ بھی دیکھا جائے کہ بنوری ٹاؤن مدرسہ جامعہ اسلامیہ، آج بھی وہاں پہ جو لوگ موجود ہیں وہ کہتی ہیں یہ جو بنیادیں رکھی تھی یہ مولانا بنونی نے رکھی تھی۔ ان ہستی کو، ان شخصیت کو اب بھی یاد کر رہے ہیں، چرچا کر رہے ہیں، حالانکہ ان کا اب اس دنیا میں وجود نہیں ہے۔ حتیٰ کہ ان کی قبر بھی مدرسے کے اندر ہی بنا دی گئی ہے تاکہ لوگ ان کا چرچا کریں، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے یہ مدرسہ مولانا بنوری نے بنایا ہوا تھا۔ ان یوسف بنوری کے چرچے وہاں بھی آج ہیں، حتیٰ کہ جہاں وہ درس دیا کرتے تھے وہاں ان کے چرچے ہیں۔ یہاں سردار الانبیاء پورا قرآن لے کے آ گئے ہیں، لیکن ان کا چرچا کرنا یہ گناہ ہو گیا، یہ بدعت ہو گئی۔ دارالعلوم
مولانا شفیع کے چرچے دارالعلوم کے بچے بچے کو زبان پہ قصیدے کی طرح پڑھائے جاتے ہیں، اور پھر جب سردار انبیاء کا ذکر ہو جنہوں نے پورا اسلام دے دیا تو ان کا چرچا بنانا ناجائز ہو گیا۔ جب ختم بخاری ہو رہی ہے یا کسی طرح کے بھی اس طرح محفل ہو، مولوی جو اعتراض کرنے والا ہے وہ جا کے شادیوں کے کھانے کھا رہا ہے، قورمے کھا رہا ہے، اور پھر اس ہال میں جہاں شادی ہو رہی ہے، شادی کا مطلب ہی کیا ہے؟ شادی کا مطلب ہے خوشی۔ اور یہ ان کو نہیں کہتا کہ جب وہاں پہ شادی ہو رہی ہے، شادی ہال میں لڑکی کی طرف سے فنکشن ہے، یہ جائز نہیں ہے، بلکہ خوب بریانیاں منڈ منڈ کے کھا رہے ہیں، صبح کا ناشتہ بھی نہیں کریں گے اور سارے گھر والوں کو لے کے جائیں گے، مدرسے کی پوری ایک ٹولی آ رہی ہوگی اور منڈ منڈ کے بریانیاں اور کھانے اور مچھلی اور جھینگے کھا رہے ہوں گے۔ پہلے کہتے ہیں کہ جھینگا حرام ہے، پھر شادیوں میں جب جاتے ہیں تو جھینگا کھا کھا کے پیٹ بھر رہے ہوتے ہیں، اور پھر کہتے نہیں ہیں ان کو کہ سیٹھ صاحب یہ شادی کا جو فنکشن ہے یہ تو ناجائز ہے۔ یہاں تو محفلیں اٹینڈ کرنا جائز ہو گئی، اور جب محفل میلاد منانا ہے تو وہ ناجائز ہو گیا۔ حتیٰ کہ یہ بھی دیکھا گیا کہ کونے میں چلے جائیں گے، سیٹھ صاحب پورا بڑا تحفہ دیں گے، اس میں کیش بھی ہوگا، اچھا خاصا کیش، اور پھر یہ نہیں بتاتے کہ لڑکی کی طرف سے کوئی فنکشن جائز نہیں ہے، صرف ولیمے کا ایک فنکشن، وہ بھی شادی کی خوشی کے اندر منایا جاتا ہے، وہ جائز ہے۔ اس بات کو مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ میں 2 مرتبہ مولود نبی مناتا ہوں۔ مولانا اشرف علی تھانوی ان کو تو مجدد ملت یہ کہتے ہیں، جب وہ میلاد منا رہے ہیں تو پھر ہم کون ناچیز ہے یہ کہنے والے کہ میلاد منانا جائز نہیں ہے۔ جہاں چرچے کی ذکر آ جاتے ہیں، جہاں حضور کی تعریف کا ذکر آ جاتا ہے، ان مولویوں کے خانقاہوں کے اندر حکیم اختر صاحب کی خانقاہ مشہور ہے جہاں خوب نعتیں پڑھا کرتی تھے، اور پھر اس کے بعد یہ ہوتا تھا کہ قصیدے بھی پڑھا جاتے تھے، منقبت پڑھی جاتی تھی، اور اس طرح کی باتیں کی جاتی تھی جو کہ انتہائی ناگوار بھی گزرتی ہے ایک عام فہم آدمی کے لیے۔ ان خانقاہوں میں حضور کی نعتیں پڑھنا جائز ہے، جب یہ خانقاہوں میں صوفی حضرات پڑھے۔ اشرف علی تھانوی صاحب کیا خود باقاعدہ محفلیں ہوا کرتی تھیں، لیکن جب ہم عاشقان رسول اپنے عشق کے انداز کو اظہار کریں تو وہ ناجائز ہو جائے گا۔ اسی طرح یہ دیکھا جائے کہ حضور کو اتنا پسند آیا، حسنین بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ اشعار پڑھیے۔ اب یہ ہم پوچھتے ہیں کہ جب حضور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لایا کرتے تھے تو مسجد نبوی سے کہ صحابہ بھاگ جایا کرتے تھے، یا حضور کے خوشی میں نعتیہ کلام پڑھا کرتے تھے؟ حضور کی خوشی میں بتایا کرتے تھے کہ حضور ہم محفل میں ذکر ہی آپ کا کر رہے تھے۔ یہ تو حضور کے صحابہ اور ساتھی ذکر کر رہے ہیں۔ یہ دیکھیں کہ عشق کا الگ ہی انداز ہوا کرتا ہے۔ ہم نے تو یہی قرآن سے پوچھا، قرآن نے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ تعالیٰ خود تعریف کر رہے ہیں اپنی نبی کی، اور فرشتوں میں خود کہہ رہے ہیں کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی۔ تو یہ یصلون کا جو لفظ ہے، یہ محفل کہاں سج رہی ہے؟ یہ محفل آسمانوں پہ سج رہی ہے۔ جب ایسی محفلیں اللہ تعالیٰ خود فرشتوں میں سجا رہا ہے تو پھر ہم زمین پہ سجانے والے ہمارا قصور ہو گیا، ہم بدعتی ہو گئے، ہم گناہگار ہو گئے، ہم کافر ہو گئے، ہم محفلیں سجانے والے ناجائز ہو گئے۔ اور یہ لوگ جو حضرات ڈانس پارٹیاں کر رہے ہیں، جو رقص کر رہے ہیں، جو نشہ پلا رہے ہیں، جو بھنگ پلا رہے ہیں، ان کے آگے کوئی الفاظ کوسنے والا نہیں ہے۔ شیطان سے پوچھا گیا نا
کہ بھائی کیا معاملہ ہو گیا؟ تو اس نے کہا کہ دیکھیں میں تو بہت زبردست تیز آگ سے بنایا گیا ہوں، اور یہ تو گارے کی مٹی سے بنا ہوا ہے، تو میں اعلیٰ ہوں۔ تو کہنے والے نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس کی بات تو اپنی جگہ بالکل ٹھیک تھی، لیکن وہ عاشق نہیں تھا نا۔ اسی طرح عشق کے انداز کو جب پیش کیا جائے تو پھر یہ محفلیں سجائی جاتی ہیں۔ اگر محفلیں آسمان پہ سجائی جاتی ہیں لیکن فرشتے بریانیاں نہیں کھاتے ہیں تو ہمارے مولوی بریانیاں کھاتے ہیں۔ جہاں مرضی ان کو لے جاؤ، جہاں مرضی ان کو کہو کہ آ جائیں اپنے طلاب کو لے کے، اور طلاب جو ہے وہاں پہ کھانے کھائیں گے تو ہر جگہ یہ قرآن خوانی میں پہنچ جائیں گے۔ 50 روپے بھی ان کو جیبوں میں بھر دیں تو پھر بھی خوشی خوشی نکل آئیں گے۔ شادیوں کے فنکشن میں لڑکی کی طرف سے جو ہو رہا ہے اس قدر بوٹڈ سوٹڈ ہو کے جائیں گے اور کہیں گے کہ بھی ٹھیک ہے بس صاحب وہ اچھا چلے، ہم رخصت چاہتے ہیں، بہت مزہ آیا، بڑا ہی عمدہ کھانا تھا۔ سیٹھ صاحب کہتے ہیں آپ کے گھر والوں کے لیے پارسل کروا دیں، حالانکہ محلے کی 6 عورتیں بھی لے کے جائیں گے اور وہاں پہ اندر بیٹھی بھی ہوں گی۔ برقعے کے اندر کون دیکھتا ہے مولوی کی بیوی ہے یا محلے والی عورتیں لے کے آیا ہے؟ اور جب پارسل کا معاملہ ہوا تو یہ مولوی پارسل بھی لے کے جائیں گے۔ ہم جب جشن عید میلاد النبی منائیں یا درس کا کوئی بھی محفل یا مجلس کا انداز رکھیں تو اس انداز کو حرام کہہ دیتے ہیں۔